الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الخالد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، کہ ہر چیز کی ایک علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے، اور ایمان کی نشانی نماز ہے. آئیے نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور غور کریں، نماز کی افادیت کو غور کریں، نماز کی قدر و منزلت کو کیا اندازہ لگائیں. نماز کی فضیلت شان کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں مسلمانوں پر فرض ہوئی، جن احکامات شرعی کو لازم کیا گیا، وہ تمام حکم اسی دنیا میں نازل کیے گئے، اور ان سب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ ہے. روزے کا حکم اسی دنیا میں نازل ہوا، حج کی فرضیت کا اسی دنیا میں نازل ہوا، وجوب زکوٰۃ کا حکم اسی دنیا میں نازل ہوا. اندازہ لگائیے کہ ان سب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ ہے. لیکن قربان چاہیے نماز کی برتری اور اس کی عظمت پر. کتنی اہم عبادت ہے. اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے دینے کے لیے دربار شاہی میں بلا کر بغیر کسی واسطے کے اس اہم ترین عبادت کا حکم دیا. اور واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے لیے طائف کا عالم انگیز سفر کیا اور طائف کی سمراق وادی میں اعلیٰ کلمت اللہ کو تشریف لے گئی. طائف کے مکینوں کو آپ نے دین کی دعوت دی، انہیں خدا واحد کا پیغام سنایا، تو وہاں کے شرپسندوں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی. امور حق کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر کے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا. وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کی ناکامی کا بڑا غلط ہوا، ضیاء محنت کا ملال ہوا. لوگوں نے دین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ دل اور قبیلہ خاطر ہو گئے. اللہ تعالی سے آپ کی بے بسی دیکھی نہیں گئی، اور طائف کا قلب دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو معراج پر بلا لیا. عرض یہ کرنا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام دربار شاہی سے واپسی آنے لگے، تو اللہ تعالی نے اپنے ہر دل عزیز بندے کو 3 تحفے عطا کیے. کتنے تحفے عطا کیے؟ 3 تحفے عطا کیے. نمبر 1، دین محمدیہ پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی. نمبر 2، شرک کے علاوہ اور تمام ہر گناہ کے بخشش کا پروانہ ملا. نمبر 3، سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحائف لے کر واپس آنے لگے. راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا: بما امرتم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ دربار شاہی سے آپ کو کون سا تحفہ ملا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ب50 صلاة کل یوم،
اے موسیٰ علیہ السلام، ہماری امت پر اللہ تعالی نے ہر دن 50 وقت کی نمازیں فرض کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان امتک لا تستطيع 50 صلاة كل يوم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت سے روزانہ 50 وقت کی نمازوں کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ فإني والله جربت الناس قبلك فأعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. باخدا آپ سے پہلے میں لوگوں کا اندازہ لگا چکا ہوں، بنی اسرائیل کو اچھی طرح سے آزما چکا ہوں. فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت پر رحم کیجیے، دربار شاہی میں تشریف لے جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر دربار خداوندی میں تشریف لے گئے اور وہاں نمازوں میں تخفیف کرانے کی درخواست کی. چنانچہ 10 وقت کی نمازیں کم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لانے لگے. راستے میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. انہیں نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر واپس بھیج دیا. کئی مرتبہ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجنا چاہا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ سألت ربی حتی استحییت، کہ میں کئی مرتبہ تخفیف کی درخواست کر چکا ہوں، اب میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، تخفیف کراتے ہوئے شرم محسوس ہو رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی 5 وقت کی نمازیں لے کر دنیا میں تشریف لے. اندازہ لگائیے میرے دوستو، اندازہ لگائیے، اللہ کا فضل و کرم کو دیکھو کہ نمازیں عدد میں تو 5 ہیں، لیکن ان کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا. حضرات محترم، یہ وہ تحفہ ہے جو آپ کو خالق کائنات کی طرف سے دیا گیا ہے. یہ وہ عطا ہے جو ایک محبوب نے اپنے حبیب کو دیا ہے. یہ وہ ہدیہ ہے جو آقا نے اپنے ہر دل عزیز بندے کو دیا ہے. آج ہمیں اور آپ کو بھی ہدیہ اور کچھ گفٹ ملتے ہیں، لیکن اسے کتنا سجا کر اور کتنے اہتمام سے رکھتے ہیں، اسے بار بار دیکھتے ہیں اور دیکھ کر دینے والے کی یاد تازہ کر لیتے ہیں. لیکن اے مسلمانوں، آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا دم بھرتے ہیں، آقا سے محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن سینے پر ہاتھ رکھ کر انصاف کی زبان سے بتاؤ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیے گئے اس ہدیے کے ہم کتنا اہتمام کر رہے ہیں، آقا کی اس امانت کی ہم کتنی قدر کر رہے ہیں، غوث اعظم کو اس تحفے کی ہم کتنی پاسداری کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عطے کی ہم کتنی پاسداری کر رہے ہیں. یاد رکھیے، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کے متعلق ہم سے پوچھیں گے. کیا جواب دیں گے ہم آپ کو؟ دنیا کی محفلوں کو تو ہم نے آباد کر دیا، سنیما گھروں کو تو ہم نے رونق بخش دی، بازاروں کو تو ہم نے آباد کر دیا، جوئے اور شراب کا قلب ہم سے آباد ہو گئے. لیکن اے مسلمانوں، ہمارے مسجدیں ویران ہیں، خانقاہوں سے رشتہ توڑ لیا ہے، بزرگوں کی محفلوں سے رشتہ منقطع کر لیا ہے، اور نماز جیسے اہم فریضے کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے.
ایک شاعر ہے وہ اپنے لطف وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔